اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ ڈاکٹر جسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ اور اعجاز چودھری اور محمود رشید اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت دو ارکان کی ضمانتیں کیوں نہیں منظور ہوئی اور باقیوں کی ضمانتیں منظور ہوئی، اس کی تفصیلات بتائیں گے۔ کیا کسی اور کیس میں گرفتار ہیں یہ اس کی تفصیلات بتائیں گے، اور آخر میں جو ان لوگوں نے میڈیا سے گفتگو کی وہ بتائیں گے، اور آپ لوگوں کے ساتھ دو اور موضوع پر بات کریں گے وہ آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ ڈاکٹر جسمین راشد کی ضمانت منظور ہوگی، وہ ہے جو ان کا نون لیگ کا دفتر ہے اسے جلانے گرانے کے کیس میں ڈاکٹر جسمین راشد کی ضمانت منظور ہوئی ہے، اور ساتھ عمر سرفراز چیمہ کی ضمانت منظور ہوئی ہے، اور اعجاز چودھری کی ضمانت بھی منظور ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ شاہ محمود قریشی کی ضمانت منظور نہیں ہوئی اور نہ ہی محمود رشید کی ضمانت منظور نہیں۔ ان کی سماعت ہوگی اپنا 19 ستمبر کو ان کی ضمانت درخواست ہوگی، تو پھر ان دونوں کی ضمانت جب ہوگی اب بتاتے ہیں کہ ان کو رہائی ملی ہے یا نہیں ملی۔ ابھی تک تو ان کی رہائی نہیں ملی، ان کے کیسوں کی آگے ڈیٹیل آئے گی تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو تھوڑی سی انفارمیشن پہنچتی ہے ہم ان لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر دیتے ہیں، کیونکہ ان پر بہت سے کیس ہیں، جیسے شاہ محمود قریشی پر اب جیسے یا یہ بھی ہو سکتا ہے جب تک اس لاہور ہائی کورٹ سے انہیں رہائی نہیں ملے انہیں سیشن کورٹ سے رہائی ملنا ناممکن ہے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر جسمین راشد پر پہلے ایک مقدمہ تھا جسے فوری طور پر سیشن کورٹ نے مسترد کر دیا تھا، قلمدم کرا دیا، لیکن اسے سیشن کورٹ نے پھر بحال کر دیا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کو یا یہ بھی ہو سکتا ہے ابھی تک انہیں رہائی اس لیے نہیں دی تاکہ لاہور ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف لے سکیں یا لاہور ہائی کورٹ سے کوئی چیز حاصل کر سکیں، اس لیے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم یہ کیا کرتے یہ کیا ہوتا ہے اس پر ہم نظر رکھے ہوئے ہیں کہ ان کی جب رہائی ہوگی یا کسی اور کیس میں گرفتار ہوں گے یا کوئی اور پیش رفت ہوگی تو ہم آپ لوگوں کو ان کے بارے میں بتاتے رہیں گے۔ اب ہم آپ لوگوں کو ہر موضوع پر ہر بات پر بتاتے رہیں گے۔ ہمارا کام ہے آپ تک انفارمیشن پہنچانا، جو بھی ہوگی ہمارا کام ہے سپریم کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ سے لے کر سیشن کورٹ سے لے کر ہر پاکستان کے مشہد آپ تک پہنچانا۔ اب ڈاکٹر جسمین راشد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میری حکومت میں بہت سے لوگوں کو خاندان میں جب ہم چھوڑا اس وقت بہت سوں کا مفت علاج ہو رہا تھا، مثال کے طور پر صحت کارڈ پر بھی مفت علاج ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر جسمین راشد نے کہا ہے کہ اب علاج وہ بند ہو گیا اور غریب خاندانوں کے ساتھ وہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ڈاکٹر جسمین راشد نے کہا ہے کہ جو 47 کی پیداوار ہوں وہ ملک کے وفادار نہیں ہو سکتے، نہ عوام کے مفاد کے خیال انہیں آ سکتا ہے، وہ اپنے پیٹ ہی بھرتے ہیں۔ ڈاکٹر جسمین راشد نے کہا ہے کہ مجھے افسوس ہوا ہے کہ جو پارلیمنٹ میں ہوا اور پی ٹی آئی کے ارکانوں کو پارلیمنٹ کے اندر سے اغوا کیا گیا۔ ڈاکٹر جسمین راشد نے کہا ہے کہ ہم تو سختیاں برداشت کر رہے ہیں، لیکن یہ سختیاں مریم بی بی سختیاں برداشت نہیں کر پائے گی، جب ان پر بھی کبھی یہ موقع آیا تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ کیسا ہوا۔ شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ اسپیکر صاحب نے پارلیمنٹ میں کمیٹی بنا دی۔ شاہ صاحب یہ آپ کو خوش نہ ہو کیونکہ یہ لوگ خود ان میں ملزم ہیں۔ اسپیکر کی اجازت کے بغیر اب وزیر اعظم کا بیان آیا نہیں ہے، شہباز شریف کہاں مر گیا، بلاول بھٹو کہاں مر گیا، زرداری کہاں مر گئی، صرف دو ٹٹوؤں سے بیان دلا کے پاکستانی قوم کو یہ بیوقوف سمجھے۔ ان کا سب کا مفاد ایک ہے، یہ مفاد ایک ہے، صرف تھوڑی سی تقریروں سے ان سے کچھ نہیں تو یہ مل بیٹھ کے شام کو کھاتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اب شاہ محمود قریشی کی ضمانت تو 19 ستمبر کو ہوگی، لیکن شاہ محمود قریشی کے کیس اور کیوں جب ان کے کیسوں کی تفصیلات آتی رہے گی تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ محمود رشید کو اس لیے نہیں آج پیش کیا کیونکہ ان کا دل کے امراض کا CO اسپتال سے چیک کرایا گیا اور اس کے امراض کے لیے اس لیے اسے چیک کرایا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی رہائی کب تک ممکن ہے، جیسے آپ جانتے ہیں عالیہ حمزہ کو بھی گرفتار کیا گیا اور دیگر لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا، لیکن اس میں سلمان اکرم راجہ نے بہت اچھی چال چلی، وہ کامیاب ہوئی، اس وقت تک اسے رہائی کے لیے جمع نہیں کری جب تک لاہور ہائی کورٹ سے رجوع نہ کر لیا، اور لاہور ہائی کورٹ سے ضمانتیں کنفرم نہیں ہوئی، انہیں بھی لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنا ہے۔ لیکن میں حیران ہوں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم پر، ایسے رہائی کے لیے یہ نہیں کرتے اور انہیں لوگوں کو
رہائی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم یہ نہیں چاہتی کہ یہ لوگ رہا ہوں اور ان کی ضمانتیں منظور ہوں، لیکن ہم بھی کیا کہہ سکتے ہیں جو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم ایسا نہیں کرتی۔ آپ ان لوگوں کی رہائی تو ابھی تک تو نہیں ہوئی، لیکن کیا آج کیا سوال والے دن تک ہوتی ہے یا نہیں یہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ عدالت میں 5 بجے تک ان لوگوں کو چھوڑنا ہوتا ہے، اور 5 بجے اگر وہ جمع نہیں کرے میچ کے لیے تو پھر ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ان رہنماؤں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یا کسی اور کیس میں گرفتار کیا جاتا ہے یا نہیں۔ اب آتے ہیں کہ پاکستان نے مولانا فضل الرحمان نے سینیٹروں کو حکم دیا ہے کہ کہا ہے کہ آپ لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالنا جو آئینی ترمیمی آ رہی ہے۔ اس وقت تک تو مولانا صاحب ڈٹ گئے، آگے کیا ہوتا ہے وہ آپ لوگ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اب آپ کے لیے ہم نے کہا تھا کہ پاکستان کی معیشت، پاکستان کے بجلی کے ریلیف بل ہیں وہ حکومت نے واپس لے لیا، اور حکومت نے کہا ہے کہ اس پر ہم نہیں کرتے، اور پی ٹی آئی کے ارکان گرفتاروں کو کل اسمبلی میں پیش کیا گیا، اور ڈی ایس پی کے ساتھ جو شیرودل کا مکالمہ ہو اگر ہوا ہے تو فوری طور پر ڈی ایس پی کو عہدے سے برطرف کرنا چاہیے اور اسے جیل میں رکھ کر آرٹیکل 6 لگانا چاہیے۔ کہ کون سا ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کو کہے کہ میں آپ کا کاؤنٹنگ کر سکتا ہوں، پھر ڈی جی صاحب آپ کا بھی کوئی کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس بار آپ پہ اگلی بار کون ہے، کیونکہ یہ تخت کا کھیل ہے، نہ بھائی کا رہتا ہے نہ باپ کا رہتا ہے، یہ کس کے پاس نہیں رہتا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، شکریہ۔